اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فعل اور فرشتوں کا فعل بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کو حکم فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ درود شریف کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تکریم بلند کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دن بدن بلند کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غلبہ آپ کے دین کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کو ایک عمل پر 10 گنا سے لے کر 700 یا اس سے زیادہ ایک عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ جب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی، خود درود بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، تو اب اس کے بعد کسی انسان کو درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو حضور کی شان بلند ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی شان بلند فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود رحمت نازل فرما رہا ہے، تو یہ اس کا صرف اور صرف کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا، اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تاکہ اس درود کے صدقے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے صدقے تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسیں، اور ان کے صدقے تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہاری پردہ پوشی کی جائے، اور درود شریف کے صدقے میں تم سے عذاب کو ٹال دیا جائے، اور درود شریف پڑھنے کے صلہ میں تمہارا حشر میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں جس قدر مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اور صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی حضور کی ذات پر ہوگی، سب سے زیادہ قرب الہی حضور کو حاصل ہوگا۔ تو جو دنیا میں جس قدر زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، قیامت میں اتنا حضور کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ قیامت کے عذاب سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے درود شریف پڑھنا۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے رد المطار میں، اور بہت سے مفسرین کرام نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ان تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ان خود تاکید کے لیے آتا ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہے، اور اس کی خبر فعل مضارع یصلون علی النبی۔ تو جملہ اسمیہ استمرار اور دوام کا تقاضا کرتا ہے،
اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شک رحمت نازل کر رہا ہوں اور ہمیشہ رحمت نازل کرتا رہوں گا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ اور اس پر مزید تاکید کا داخل ہونا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اس کی خبر کیا ہے؟ فعل مضارع یصلون، تو فعل مضارع جو ہے یہ حال مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ ایک جملہ اسمیہ ہوا، ایک تو جملہ اسمیہ کے استمرار کو بیان کیا اس نے، دوسرا فعل مضارع کو بیان کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ کب تک بھیجتا رہے گا؟ اس کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی۔ اب فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، تو ظاہر بات ہے جب تک فاعل ہے تب تک وہ فعل ہوتا رہے گا اور فعل کی کوئی حد نہیں بیان ہوئی۔ اب ذرا غور کریں، قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا سب کے سب فنا ہو جائیں گے، اور احادیث کریمہ کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا اسرافیل کو سور پھونک، سورہ زمر میں دونوں مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہوا ہے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حملۃ العرش فرشتے، جن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو فرمائے گا فنا ہو جاؤ۔ ملک الموت علیہ السلام ان کو موت دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو فرمائے گا تم بھی فنا ہو جاؤ، وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کوئی مخلوق باقی نہ ہوگی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری کائنات، سب کچھ جو ہمارے تصور میں ہے یا تصور میں نہیں ہے، ہماری عقل سے جو ورا مخلوق ہے، سب کی سب فنا ہو جائے گی۔ تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، ملک الموت علیہ السلام فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت ذکر اللہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن ادھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جملہ اسمیہ استمرار کے لیے، پھر فعل مضارع کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہوگا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی و قیوم ہے، لہذا اس وقت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ درود ایک ایسا فعل ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے جو کسی لمحے ختم نہیں ہو سکتی۔ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کے آنے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دنیا سے جائیں گے، یمن سے ہوا چلے گی، ساری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، دنیا پر کفر ہی کفر ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو حضور کا درود اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ فرمایا جب جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ دل سے اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرمائیں۔ تو حضور کی طرف سے جواب کا ملنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔